بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 جو کہ وضو کی آیت ہے، اس کے حوالے سے کل کا جو میرا وائس نوٹ تھا اس کے اوپر ہم نے اچھی خاصی طویل گفتگو کی، اور وضو کے تقریباً تمام اسپیکٹس کے اوپر بات چیت کی ہے ہم نے۔ یہ جو وضو والی آیت ہے جس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں اس آیت کے ایک حصے میں تو وضو کا طریقہ بتایا ہے، اور دوسرے حصے میں اسی آیت کے دوسرے حصے میں تیمم کا طریقہ بتایا ہے۔ اور وہ جو تیمم کا طریقہ بتایا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم طہارت یعنی غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کسی کو پخانہ آ جائے یا عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم کو پانی نہ مل سکے تو صاف مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طریقے سے کہ اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ خدا تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاک کر دے تم کو اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے دوسرے حصے میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو اور تم جنوب ہو جاتے ہو یا پیشاب پخانہ کر لیتے ہو اور پانی دستیاب نہیں ہے، تو پھر اب کیا کرو گے؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے تو وضو ضروری ہے، تو پانی تو ہے نہیں تو وضو کیسے کریں گے؟ پانی تو ہے نہیں تو غسل کیسے کریں گے؟ جنوب ہو گئے تو غسل کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں، یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اس کے دوسرے حصے میں یہ بتایا کہ پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی کے اوپر مارو، اور وہ جو مٹی تمہارے ہاتھوں میں لگے گی اسے اپنے چہرے کے اوپر مل لو اور اپنے ہاتھوں کے اوپر مل لو، یعنی اپنے چہرے کا مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اب یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ بتا رہا ہے کہ وضو میں کیا چیزیں دھونی ہیں اور کن چیزوں کا مسح کرنا ہے۔ دیکھیں، وضو میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو۔ دو چیزوں کا دھونا تھا، دو چیزوں کا مسح تھا۔ وضو میں دو چیزوں کا دھونا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ چہرے اور ہاتھ، ان کا دھونا تھا، اور دو چیزوں کا مسح تھا، یعنی سر کا اور پاؤں کا مسح تھا۔ تیمم میں انہی چیزوں کو جن کو وضو میں دھونا تھا، تیمم میں ان کا مسح کرنا ہے۔ تیمم میں چہرے کا مسح ہے اور تیمم میں ہاتھوں کا مسح ہے۔ تیمم میں پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ اگر وضو میں پاؤں کا دھونا ہوتا تو پھر تیمم میں بھی پاؤں کا مسح ہوتا، اور تیمم میں پاؤں کا مسح نہ کرنا قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے، اور تیمم میں پاؤں کا مسح نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا نہیں ہے، کیونکہ اگر وضو میں پاؤں کو دھویا جاتا تو پھر تیمم میں پاؤں کا مسح کرنا ہوتا۔ تو جو چیزیں وضو میں دھونی تھی تیمم میں ان کا مسح کیا گیا، اور جن چیزوں کو وضو میں جن چیزوں کا مسح کرنا تھا تیمم میں ان کو نظر انداز کر دیا گیا، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا گیا، ان کے ساتھ کوئی کنسر نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر میں واضح کرتا ہوں ایک جملے کے اندر کہ وضو میں جن چیزوں کو دھونا تھا تیمم میں ان چیزوں کا مسح کرنا ہے، اور وضو میں جن چیزوں کا مسح کرنا تھا تیمم میں ان چیزوں کو
نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ چونکہ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا دھونا ہے، لہذا تیمم میں چہرے اور ہاتھوں کا مسح ہوگا، اور وضو میں سر اور پاؤں کا مسح ہے، لہذا تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہوگا، ان کو رہنے دیا جائے گا۔ اگر وضو میں پاؤں کا دھونا ہوتا تو پھر تیمم میں پاؤں کا مسح ضرور ہوتا، لیکن چونکہ قرآن مجید میں پاؤں کا مسح نہیں ہے تیمم میں، لہٰذا یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ وضو میں پاؤں کا مسح ہے، نہ کہ دھونا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں، وہ ہے جر اور نصب کی بحث، یعنی زیر اور زبر کی بحث۔ چونکہ اردو زبان لوگ جو پاکستان انڈیا میں ہیں وہ زیادہ تر عربی نہیں جانتے، عوام جو ہے وہ عربی نہیں جانتے۔ علماء جو مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو تو عربی کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ مولوی حضرات جو تھوڑی عربی گرامر جانتے ہیں، وہ پھر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے عربی گرامر کی لغت کی پیچیدگیوں میں الجھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وضو میں پاؤں کا مسح نہیں ہے بلکہ پاؤں کا دھونا ہے۔ چونکہ عوام کو عربی لغت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، عربی لغت کی پیچیدگیوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ مولویوں کی اس چال بازی میں آ جاتے ہیں۔ اور مولوی تو پھر مولوی ہے، اس نے تو چال بازی کرنی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ سچ بول کے اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کاروبار اس سے لگا ہوا ہے، اس کی تو پیٹ کا مسئلہ ہے، اس کی تو روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ اپنے جھوٹے مذہب کو سچا ثابت نہیں کرے گا تو اس کی روزی گئی، لہٰذا اس نے تو کوئی نہ کوئی کلا بازی کھانی ہے اور کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جھوٹے عقیدے اور مذہب کو سچا ثابت کر لے۔ تو اس کے لیے وہ وضو میں جر اور نصب کی بحث شروع کر دیتے ہیں، زیر اور زبر کی بحث شروع کر دیتے ہیں، عطف اور معطوف کی بحث شروع کر دیتے ہیں، اور عوام ان چیزوں کو چونکہ نہیں جانتے ہوتے، لہٰذا وہ بیچارے چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، اور مولوی نے جو کہہ دیا پھر وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی مولوی ہے، مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا پھر یہ۔ تو اس حوالے سے ایک وہابی عالم جو کہ بعد میں شیعہ ہو گئے تھے، علامہ عبدالحفیظ پنور، یہ ابھی زندہ ہیں، پاکستان میں ہیں، لاڑکانہ شہر میں ہیں۔ یہ وہابیوں کی ایک جماعت ہے، جماعت المسلمین، اس کے صوبہ سندھ کے امیر ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جماعت المسلمین والے اتنے کٹر قسم کے وہابی ہیں کہ یہ اپنے جو دوسرا گروپ ہے وہابیوں کا، اہل حدیث کا جو دوسرا گروپ ہے، یہ ان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ ان کی نظر میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ تو خیر ہے ہی کافر نا، دیوبندی بریلوی بھی کافر ہے، بلکہ ان کی نظر میں سوائے ان کے گروپ کے یعنی جماعت المسلمین کے باقی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کافر ہیں۔ اتنے سخت قسم کے جو ہے نا یہ تکفیری قسم کے لوگ ہیں یہ۔ تو یہ ایسی جماعت کا، ایسے وہابی جماعت کا یہ صوبہ سندھ کا امیر ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کی مناظرے ہوئے، بحث و مباحثے ہوئے، اور اس نے مذہب حقہ، مذہب اہل بیت، مذہب تشیع، مذہب شیعہ اختیار کر لیا۔ اور پھر اس نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے معرفت حق۔ اس میں شروع کے تو 20 25 30 صفحات اس نے صرف اس بات کے اوپر لکھے کہ وہ شیعہ کیوں ہوا ہے۔ اس نے اپنے شیعہ ہونے کی داستان لکھی ہے، اور اس میں اس نے بتایا کہ میں کس پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہو گیا، پھر وہابی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیعہ ہو گیا، اور وہ کیوں ہوا، اس سارے وجوہات، سارے ریزنز اس نے اس کتاب کے اندر مینشن کیے۔ اور پھر چونکہ
گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، اس وہابیت سے آیا تھا تو اس کو وہابیوں کے بارے میں تو سب کچھ پتا تھا، اس لیے اس نے یہ معرفت حق کتاب لکھ کر شیعہ مذہب کی زبردست وکالت کی ہے اور وہابی مذہب کا زبردست پوسٹ مارٹم کیا، پرخچے اڑا کے رکھ دیے اس نے۔ اسی کتاب میں اس نے وضو کے حوالے سے یہ جر اور نصب کی بحث کی ہے۔ میں اس بحث کو آپ کے سامنے پڑھ کے نہیں سنا رہا، کیونکہ اگر میں پڑھ کے سنا بھی دوں تو جو ہمارے عوام ہیں، پبلک جو ہے، عام لوگ جو ہیں، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی یہ بات۔ لیکن میں اپنے عوام سے یہ ضرور کہوں گا، اپنے بھائیوں سے، شیعہ سنی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ جب کوئی آپ کے ساتھ یہ جر اور نصب کی بحث کرے، زیر اور زبر کی بحث کرے، عطف اور معطوف کی بحث کرے، تو یہ جو 3 صفحات میں جن کی تصویر بنا کر، پکچر بنا کر آپ کو بھجوا رہا ہوں، کتاب معرفت حق کے 3 صفحات کی، یہ صفحات آپ اس مولوی کے سامنے رکھ دینا اور اس سے کہنا کہ اسے پڑھو۔ اس میں مولوی صاحب نے، یعنی ہم علامہ عبدالحفیظ پنور نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ زبر کے ساتھ پڑھیں یا زیر کے ساتھ پڑھیں، جر کے ساتھ پڑھیں یا نصب کے ساتھ پڑھیں، دونوں صورتوں میں پاؤں کا مسح کرنا ہی ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے پاؤں کا مسح ہی ثابت ہے۔ قرآن مجید سے کسی صورت میں بھی، کسی بھی قرأت میں، چاہے وہ جر کے ساتھ قرأت ہو یا نصب کے ساتھ قرأت ہو، زبر کے ساتھ قرأت ہو یا زیر کے ساتھ قرأت ہو، دونوں صورتوں میں وضو میں پاؤں کا مسح ہی ہے، پاؤں کا دھونا کسی صورت ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات وضو کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہیں۔ گفتگو کافی طویل ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو 2 وائس نوٹ میں تقسیم کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر وضو کے حوالے سے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ اتنے لمبے لمبے میرے وائس نوٹ سن لیتے ہیں۔